درد کا پہلی دفعہ ہونا یا سب سے پہلا شدید حملہ درد کا سب سے کامن اور سب سے زیادہ خوفزدہ کر دینے والا اظہار ٹی ایم ایس کا جو ہوتا ہے وہ اس کا شدید حملہ ہوتا ہے، جو کہ ایک دم سے آؤٹ آف دا بلیو آتا ہے، ون فائن ڈے ایک دم سے آپ کو اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور پین اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ ہل بھی نہیں پاتے اور انہیں ہسپتال جانا پڑ جاتا ہے۔ سب سے کامن لوکیشن ان اٹیکس کی آپ کی نچلے کمر کا حصہ اور آپ کے بٹکس کے مسلز ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ہپ کے مسلز ہوتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی موومنٹ سے ایک شدید درد کی لہر آتی ہے اور اس کی وجہ سے پیشنٹ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ظاہر ہے کہ آپ کے جو مسلز ہیں وہ اسپازم میں چلے گئے ہیں۔ اسپازم ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے مسلز کی جس میں ان میں بہت زیادہ کھچاؤ آ جاتا ہے اور بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں مسلز، بہت زیادہ ٹینس ہو جاتے ہیں آپ کے مسلز۔ یہ ایک اب نارمل کنڈیشن ہے جو کہ بہت شدید تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عموماً لوگوں نے اس سے پہلے اپنی ٹانگ میں یا پیر میں کریمپ ایکسپیرینس کیا ہوا ہوتا ہے، یا جسے نس کا چڑھنا بھی کہتے ہیں، اور وہ جیسے ہی آپ اپنے پیر کو تھوڑا ہلاتے جلاتے ہیں اور مسلس کو تھوڑا اسٹریچ کرتے ہیں تو یہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ٹی ایم ایس کا اٹیک ہوتا ہے تو پھر وہ اسپازم جاتا نہیں ہے، اور جیسے ہی کم ہونے لگتا ہے کسی بھی قسم کی جسمانی حرکت اس کو دوبارہ شروع کر دیتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اصل میں آکسیجن کی کمی سے اس قسم کے اسپازم شروع ہوتے ہیں، اور کوئی بھی پین جو کہ ٹی ایم ایس کی کیریکٹرسٹک لیے ہوئے ہے وہ بیسکلی آکسیجن کی کمی سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹانگ میں کھچاؤ کی مثال ہی لے لیں تو یہ درد عموماً بستر میں لیٹنے سے شروع ہوتا ہے، جب خون کا دورانیہ تھوڑا سلو ہو جاتا ہے بستر میں لیٹنے سے، اور یہ عموماً ایک عارضی اور تھوڑی سی دیر کی ٹانگوں میں آکسیجن کی کمی سے واقع ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے جو ٹانگ کے مسلز ہیں ان میں خون کا دورانیہ کم ہونے سے آکسیجن کی سپلائی تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتی ہے، اس سے آپ کے مسلز میں کریمپ پڑ جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ کوئی بھی حرکت شروع کرتے ہیں آپ کے مسلز ہلتے ہیں تو آپ کا بلڈ فلو ٹانگوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اس سے آپ کی ٹانگ کا کریمپ بھی دور ہو جاتا ہے۔ البتہ ٹی ایم ایس کے کیس میں خون کا دورانیہ کا کم ہونا اس لیے بھی زیادہ دیر تک چل جاتا ہے کیونکہ آپ کی نروز بھی اس میں انوالو ہو جاتی ہیں، اور آپ کی مسلز کی یہ اب نارمل اسپازم کی سٹیٹ تھوڑی زیادہ دیر چلتی ہے۔ لوگ عموماً یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت ان کو یہ درد کا اٹیک پہلی دفعہ ہوتا ہے اس وقت انہیں کوئی کسی قسم کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چٹکنے کی، ٹوٹنے کی یا کڑکنے کی آواز سنائی دی گئی، اور اب پیشنٹ عموماً یہ کہتے ہیں کہ میری ایک دم سے کمر چلی گئی ہے، مطلب کمر میں شدید جھٹکا یا درد محسوس۔ ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ کچھ ٹوٹ گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ٹوٹا ہے، لیکن عموماً مریض جو ہیں وہ اس بات کے اوپر قسم کھانے کو تیار ہوں گے کہ کسی نہ کسی قسم کا اسٹرکچرل ڈیمیج ان کے اندر ہو گیا ہے۔ اس آواز کا آنا ایک مسٹری ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ہم اگر ہڈیوں کو چٹکھاتے ہیں، اپنی کبھی کبھی انگلیوں کو چٹکھاتے ہیں، اسی طرح سے ریڑھ کی ہڈی کے ہلنے سے یا آپ کے شولڈر کی کسی اور ہڈی کے ہلنے سے کوئی ایک آواز سی نکلی ہو، جس کو مریض یہ سمجھتا ہے کہ کوئی انجری ہو گئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ آواز کسی ہارمفل یا کسی خطرے کی بات کو نہیں انڈیکیٹ کرتی۔ عام طور پہ نچلی کمر کے حصے میں ٹی ایم ایس کا اٹیک ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کی گردن، کندھوں، اپر بیک، لوور بیک کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، اور جب بھی یہ ہوتا ہے یہ بہت پینفل ہوتا ہے۔ کلینکل میڈیسن میں میرا خیال ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دہ چیزیں جانی جاتی ہیں ان میں سے شاید یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے، جو کہ ایک بہت بڑی آئرنی ہے، کیونکہ ویسے تکلیف دہ ضرور ہے لیکن یہ ہارملیس کنڈیشن ہے۔ اکثر اوقات اس تکلیف دہ اٹیک سے لوگوں کا دھڑ جو ہے وہ ایک عجیب اینگل پر مڑ جاتا ہے، یا تو وہ آگے کی طرف جھکے ہوئے ہوں گے یا کسی سائڈ پہ، یا دونوں کی کوئی کمبینیشن ہوگی۔ اس کی اصل وجہ اور یہ کس طرح ہوتا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ مریض کے لیے اور اس کے ساتھ اس کے لواحقین کے لیے ایک بہت ڈسٹربنگ بات ہوتی ہے، لیکن اس کی بھی کوئی خاص سگنیفیکنس نہیں ہے۔ عموماً ایسے اٹیکس کا دورانیہ مختلف اوقات تک چلتا ہے، اور عموماً انسان کو یا مریض کو ایک
خوف اور دھڑکے کی حالت میں چھوڑ جاتا ہے۔ ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ کچھ خطرناک ہو چکا ہے اور اس لیے اب بہت ضروری ہے کہ اب کوئی بھی ایسی چیز نہ کی جائے جس کی وجہ سے کمر کو کوئی تکلیف پہنچے اور ایک اور اٹیک کا خدشہ ہو۔ اور اگر کمر کے نچلے حصے کا درد کے ساتھ ٹانگ میں بھی درد ہو یا شیاٹکا ہو تو پھر اور بھی زیادہ خوف اور ڈر مریض میں پایا جاتا ہے، جس سے ان کو یہ لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہرنیٹڈ ڈسک نہ ہو یا کہیں سرجری نہ کروانی پڑ جائے، جس کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ انگزائٹی اور پینک ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ اس ساری تکلیف کو لے کے جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر میڈیکل امیجنگ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے اور اس میں اگر ہرنیٹڈ ڈسک آ جائے یا کسی بھی قسم کا ہرنیشن آ جائے تو پھر مریض کا خوف اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے اگر ٹانگ میں نمنس ہو یا سنسناہٹ ہو اور مسلز میں ویکنس ہو، جو کہ ساری چیزیں ٹی ایم ایس سے بھی ہوتی ہیں، تو پھر اور زیادہ لمبا درد کا دورانیہ چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم بعد میں اس بک میں ڈسکس بھی کریں گے کہ اگر ڈسک ہرنیشن ہو بھی جائے، یعنی کہ آپ کی بیک بون میں ڈسک اپنی جگہ سے ہل بھی جائے یا سوجن اس پہ آ بھی جائے، تو بھی اس کی وجہ سے درد عموماً نہیں ہوتا۔ اس درد کی ایپیسوڈ کو کم کرنے کے لیے بہت زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر مریض خوش قسمت ہے کہ اس کو یہ پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ صرف ایک مسل اسپازم ہے اور اسٹرکچرلی کوئی ڈیمیج نہیں ہوا ہے، تو پھر اٹیک بہت تھوڑی مدت کے لیے رہتا ہے، لیکن ایسا عموماً ہوتا نہیں ہے۔ میں عموماً اپنے مریضوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ بستر میں لیٹیں، اگر ضرورت ہے تو کوئی اسٹرانگ پین کلر کھا لیں اور بہت زیادہ اس کے اوپر پریشان نہ ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ اور میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا چیلنج کریں، ادھر ادھر ہلے جلیں اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپاہج ہو گئے ہیں یا لاچار ہو گئے ہیں اور انہیں کئی دنوں اور ہفتوں تک بستر پر لیٹے رہنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنے ڈر پہ قابو پا سکے تو اس کا یہ اٹیک درد کا بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔